السلام علیکم دوستو، میرے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج آپ اسپین کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسپین، اسے ہسپانیہ یا کنگڈم آف اسپین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک جنوب مغربی یورپ میں واقع ہے۔ اس کے کچھ حصے بحر اوقیانوس اور بحر روم کے پار ہیں۔ اسپین کا سب سے بڑا حصہ آئیبیرین جزیرے پر واقع ہے۔ اس کے علاقوں میں بحر اوقیانوس میں کینری جزائر، بحر روم میں بیلاری جزائر اور افریقہ میں سیوٹا اور ملیلا کے خود مختار شہر بھی شامل ہیں۔ اسپین کے جنوب میں جبرالٹر، شمال میں فرانس، انڈورا اور خلیج بسکے، مغرب میں پرتگال اور بحر اوقیانوس واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 5,06,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اسپین یورپی یونین کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 4,75,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اسپین کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر میڈرڈ ہے۔ اس کے دیگر بڑے شہروں میں بارسلونا، ویلنسیا، سیول، زاراگوزا، ملاکا، مرسیا، پالما ڈی میلورکا اور بلباؤ شامل ہیں۔ اسپین کی قومی زبان ہسپانوی ہے۔ یہاں 58% لوگوں کا مذہب عیسائیت ہے۔ 38% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں، جبکہ 4% لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ملک کے موجودہ صدر کا نام پیڈرو سانچیز ہے۔ اسپین کا قومی دن 12 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس کی کرنسی یورو ہے۔ اس وقت 1 یورو پاکستانی 231 روپے کے برابر ہے۔ اسپین کا ٹائم زون سینٹرل یورپین اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اور یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہسپانیہ کی تاریخ آئیبیرین جزیرے کے رومی لوگوں سے ملتی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے یونانیوں اور فونیشینیوں سے اتحاد کیا اور پہلا تحریری نظام تیار کیا تھا، جسے رسم الخط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے دوران یونانیوں، کارتھیجینیوں اور رومن لوگوں کی وسیع تعداد اس جزیرے پر آباد تھی۔ یہ ان کا نوآبادیاتی مرکز تھا۔ آئیبیرین جزیرے کے مقامی لوگ، جنہیں ٹارٹیسوس کہا جاتا تھا، یہ لوگ نوآبادیات کے ساتھ گھل مل گئے اور اس طرح انہوں نے ایک منفرد آئیبیرین ثقافت کی بنیاد ڈالی۔ رومیوں نے پورے آئیبیرین جزیرے کو ہسپانیہ کا نام دیا، جہاں سے اس کا جدید نام اسپین نکلا۔ یہ خطہ گزشتہ ادوار میں مختلف رومن صوبوں میں تقسیم ہوا۔ بقیہ رومن مغربی سلطنت کی طرح اسپین بھی 4ویں اور 5ویں صدی عیسوی کے دوران جرمن قبائل کے متعدد حملوں کا شکار رہا، جس کے نتیجے میں رومن حکومت ختم ہو گئی اور جرمن سلطنتیں قائم ہوئیں، جس میں خاص طور پر قابل ذکر وزگوتھس اور سوئبی سلطنتیں شامل ہیں۔ جرمن سلطنتوں کا کنٹرول تقریباً 200 سال قائم رہا۔ پھر 711 عیسوی میں آئیبیرین جزیرے میں مسلمانوں نے طارق ابن زیاد کی قیادت میں اس جزیرے کو فتح کیا اور یہاں اسلام کو متعارف کروایا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد اس خطے کا نام اندلس ہو گیا۔ اس خطے کے شمال میں ایک چھوٹی سی عیسائی ریاست جس کا نام استوریا تھا، اسے چھوڑ کر باقی تمام بیشتر علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں اور مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال تک حکومت کی، اور اس خطے کے تمام عیسائی اور یہودی بہت پرامن اور پرسکون طریقے سے مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان 800 سالوں میں اسپین نے تعلیمی، معاشی اور اقتصادی طور پر بہت ترقی کی اور یہاں جہالت کا خاتمہ ہوا۔ آئیبیریا جزیرے کی آخری مسلم سلطنت غرناطہ کا زوال سن 1492 میں ہوا۔ غرناطہ کی سلطنت کا زوال اس بات کی علامت تھی کہ مسلمانوں کی شاندار 800 سالہ تاریخ کا اسپین میں مکمل خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں اسپین کے مختلف حکمرانوں نے ہسپانیہ میں ہسپانوی سلطنتیں نوآبادیاتی قائم کرنے میں مدد کی اور علاقائی اور اقتصادی طور پر اسپین نے بہت ترقی کی۔ لیکن مزید آنے والی دہائیوں میں مالی بد انتظامی اور دیگر ریاستی امور میں بدعنوانی کی وجہ سے ریاست دیوالیہ ہونے لگی، جو شمالی نیدرلینڈ کی آزادی کا باعث بنی
اور اس کی آزادی کے ساتھ ہی ہسپانیہ کا یورپ میں اثر و رسوخ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اسپین کی معیشت انتہائی ترقی یافتہ معیشت ہے۔ اس ملک کی جی ڈی پی دنیا میں 16ویں اور یورپ میں 6 نمبر پر ہے۔ اسپین یورپی یونین، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور OECD کا رکن ہے۔ 2021 میں اسپین دنیا کا 20واں بڑا ایکسپورٹر اور 16واں بڑا امپورٹر تھا۔ اسپین دنیا میں 10واں بلند معیار زندگی رکھنے والا ملک ہے۔ 2021 میں اسپین کی جی ڈی پی تقریباً 1.4 ٹریلین US تھی اور اس کی سالانہ فی کس آمدنی تقریباً 30,000 US تھی۔ 2020 میں اسپین کی برآمدات تقریباً 298 بلین US اور درآمدات 315 بلین US تھی۔ اسپین کی سر فہرست برآمدات میں کاریں، پیک میڈیسن، موٹر گاڑیاں، ریفائنڈ پیٹرولیم اور خنزیر کا گوشت شامل ہیں، اور یہ برآمدات زیادہ تر فرانس، جرمنی، پرتگال، اٹلی اور برطانیہ کو ہوئیں۔ اسی طرح 2020 میں اسپین کی درآمدات میں خام پیٹرولیم، کاریں، موٹر گاڑیاں اور اس کے پارٹس، پیک میڈیسن اور پیٹرولیم گیس شامل ہیں۔ یہ درآمدات زیادہ تر جرمنی، فرانس، چائنا، اٹلی اور نیدرلینڈ سے ہوئیں۔ 2020 میں اسپین خنزیر کے گوشت، لیموں، زیتون کے تیل، روغن اور خربوزے کا دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا، اور مولکس، ٹار، زیتون کے تیل اور ہیمپ فائبر کا دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر تھا۔ اسپین کی اہم صنعتوں میں مشینری، الیکٹرانکس، طبی ساز و سامان، کیمیکل، آٹو موبائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، سیاحت اور جہاز سازی کی صنعت شامل ہیں۔ 2019 میں اسپین دنیا میں جپسم کا 7واں، پوٹیش کا 10واں اور نمک کا 15واں سب سے بڑا پیداکار تھا۔ پچھلی 4 دہائیوں کے دوران اسپین میں سیاحت کی صنعت دنیا کی دوسری سب سے بڑی صنعت بن گئی ہے۔ 2018 تک اسپین فرانس کے بعد دوسرا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ملک تھا۔ 2019 میں تقریباً 8 کروڑ 40 لاکھ لوگوں نے اسپین کا رخ کیا۔ اسپین کی سیاحتی انڈسٹری ملک کی آمدنی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسپین کی سیاحتی انڈسٹری 40 بلین یورو سے بڑھ کر 77 بلین یورو تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کی آٹو موبائل انڈسٹری ملک میں سب سے بڑی روزگار فراہم کرنے والی انڈسٹری ہے۔ 2015 میں اسپین دنیا کا 8واں سب سے بڑا آٹو موبائل بنانے والا ملک تھا اور جرمنی کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا کار بنانے والا ملک۔ اسپین کی آٹو موبائل انڈسٹری دوسری سب سے زیادہ برآمد کی جانے والی صنعت تھی۔ اسپین کی آٹو موبائل انڈسٹری کی صنعت میں جرمن کمپنیوں نے 2015 میں تقریباً 4 بلین یورو کی سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ اسپین کی زرعی تجارتی برآمدات میں خنزیر کا گوشت، شراب اور زیتون سر فہرست ہیں۔ اسپین زیتون کا تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے جو دنیا بھر کی کل پیداوار کا 50% پیدا کرتا ہے۔ یہ ملک دنیا میں شراب کا بھی بڑا برآمد کنندہ ہے۔ اٹلی اور فرانس اسپین کے زیتون کے تیل اور شراب کے اہم درآمد کنندگان ہیں۔ یہ اسپین سے بڑی تعداد میں زیتون اور انگور کی پیداوار خریدتے ہیں جسے بعد میں بوتل میں بند کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ اسپین لیموں، سنترے، آڑو، خوبانی اور اسٹرابری کا یورپی یونین میں سب سے بڑا پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ہے۔ اسپین قابل تجدید توانائیوں میں عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ 2013 میں اسپین دنیا کا پہلا ملک تھا جس کے پاس توانائی کا بنیادی ذریعہ ہوا کی طاقت تھی۔ سولر انرجی، ونڈ انرجی اور موجی توانائی قابل تجدید توانائیوں کی چند مثالیں ہیں۔ 1990 کی دہائی کے بعد سے اسپین کی بہت سی کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں بن گئی ہیں جو لاطینی امریکہ، مشرقی یورپ اور ایشیا میں اپنی سرگرمیوں کو بڑھا رہی ہیں۔ اسپین لاطینی امریکہ میں امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار ہے۔ اسپین کی کمپنیوں نے ایشیا میں خاص طور پر چین اور ہندوستان میں اپنے آپریشن مزید وسیع کیے ہیں اور اپنے کاروباری حریفوں سے مسابقتی میدان میں برتری حاصل کی ہے۔ اسپین میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ایک نامیاتی قانون موجود ہے جو اسپین کے 1978 کے قانون کے آرٹیکل 27 کے مطابق ہے، جس میں 6 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم لازمی اور مفت ہے، جسے ملک کی 17 خود مختار کمیونٹیز چلاتی ہیں اور انہیں حکومت کی مکمل سرپرستی اور حمایت حاصل ہے۔ یہ حکومت کے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتی ہیں۔ اسپین پیشہ ورانہ تعلیم میں اصلاحات اور تعلیم کو جدید بنانے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو روکا جا سکے۔ اسپین میں اعلیٰ تعلیم کی ابتدا اندلس سے ہوئی جو اسلامی حکومت کا دور تھا۔ قرطبہ کی خلافت کے دوران اندلس کے شہروں قرطبہ،
सीविल, टोलीडो, ग्रेनाडा, मर्सिया, अलमरिया, वेलेंसिया और कैडिस में मदारिस कायम किए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिनेशिया स्पेन का पहला आला तालीमी इदारा है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सलामांका स्पेन की मौजूदा सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, जो सन 1218 में कायम की गई थी। इस यूनिवर्सिटी को मगरबी यूरोप की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक समझा जाता है। इस यूनिवर्सिटी को लिवोन के बादशाह अल्फोंसो नहुम ने मुमलिकत के जर्नल स्कूल के तौर पर कायम किया था। मौजूदा दौर में स्पेन की बेहतरीन आलमी यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ पोम्पियो फेब्रा, वेलेंसिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लुटेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ कैटालोनिया शामिल हैं। स्पेन में सेहत का निज़ाम बहुत आला है और स्पेन एक आलमी सेहत की देखभाल का निज़ाम चलाता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके मुताबिक स्पेन अपनी जीडीपी का 10% सेहत के शोबे में खर्च करता है। स्पेन में सेहत का निज़ाम दुनिया में 7वें, यूरोप में 19वें और आज़ा की पेवनकारी में स्पेन दुनिया में पहले नंबर पर है। स्पेन के शहर मैड्रिड में रिहाइश और खाने पीने के फी कस अखराजात तकरीबन 2000 यूरो माहाना बनते हैं, जिसमें घर का किराया, ट्रांसपोर्ट, कपड़े और जूते, बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट का बिल, खाने पीने का सामान, रेस्टोरेंट और सैर व तफरीह जैसे अखराजात शामिल हैं। बुल फाइटिंग स्पेन का कौमी खेल है, लेकिन फुटबॉल को स्पेन में बहुत पसंद किया जाता है और ये बहुत मकबूल है। स्पेन के पास यूरोप की कुछ अहम तरीन टीमें हैं, जिसमें रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको डी मैड्रिड, सीविल, वेलेंसिया और दीगर टीमें शामिल हैं। स्पेन के 70% लोगों की आबादी फुटबॉल के खेल को बहुत पसंद करती है और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की टीमों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्पेन में फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, टेनिस, साइकिलिंग, हैंडबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, रैली, मोटरसाइकिलिंग, जूडो, फार्मूला 1, वाटर स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक और गोल्फ जैसे खेल भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। स्पेन ने मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी भी की है, जिसमें शामिल बार्सिलोना समर ओलंपिक्स 1992, फीफा वर्ल्ड कप 1982, विंबलडन चैंपियनशिप 2008 और 2010, आलमी बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2006 शामिल हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको स्पेन के बारे में हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आने वाली वीडियो में आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, आपस में प्यार और मोहब्बत बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।